اس لڑائی کی وجہ سے طاقت کا بین الاقوامی توازن بدل گیا تھا، جس نے یقیناً ہماری موجودہ حقیقت کو متاثر کیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں چیزوں کے دوران اس کے بہت بڑے اثرات پڑنے کے باوجود شاید دیو کی بحری جنگ زیادہ مشہور نہیں تھی، لیکن یہ اس وقت کی سب سے مشہور جنگ تھی، کیونکہ اس نے تجارت پر مسلمانوں کا کنٹرول ختم کر دیا تھا۔ اس جنگ نے مصر اور لیونٹ میں مملوک ریاست کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا اور مصر میں بین الاقوامی اثر و رسوخ کا خاتمہ کیا، جو 2 صدیوں تک جاری رہا۔ دیو کی بحری جنگ 1509 میں ہوئی تھی۔ اسی سال تک مصر اور لیونٹ میں مملوک ریاست کے قیام کو 2 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مملوک ریاست ملک مصر کی جنوبی سرحدوں سے لے کر مشرقی لیبیا تک، بحیرہ روم کے جزیروں روڈوس اور قبرص تک، موجودہ ترکی میں اناطولیہ کے نواح تک، پھر حجاز اور یمن تک پھیل گئی تھی اور ایک مضبوط اسلامی ریاست تھی اور دنیا کے سب سے اہم اور طاقتور ممالک میں سے ایک تھی۔ اپنے ابتدائی برسوں میں مملوک ریاست یورپی عیسائیوں کی موجودگی کو ختم کرنے میں کامیاب رہی۔ مملوک ریاست نے عین جالوت کی لڑائی میں منگول فوج کو عبرتناک شکست دی تھی، جس کی سربراہی سیف الدین قطوز نے کی تھی، جو مملوک ریاست کے بانیوں میں سے ایک تھا۔ ایک رسمی شکل میں قاہرہ میں اپنے محل میں عباسی خلیفہ کی موجودگی اور ملک حجاز پر مملوکوں کے کنٹرول کے علاوہ یہ توسیع شدہ ریاست اسلامی خلافت کی ریاست بن گئی۔ اس مقام کے علاوہ مملوک ریاست کے جغرافیائی محل وقوع نے تجارتی راستوں کی وجہ سے اس نے زبردست انقلاب حاصل کیا، جس کے ذریعے مصالحے اور مشرقی مصنوعات یورپ منتقل ہوئیں۔ یوں جمہوریہ وینس، جو یورپ کا سب سے اہم تجارتی ملک تھا، مملوک ریاست کا اتحادی بن گیا۔ ان کے مابین اس تجارت کو یورپ تک پہنچانے کے لیے ہم آہنگی تھی اور اس سے دونوں کو فائدہ ہو رہا تھا، اور وینس کو مشرق اور مغرب کے مابین اپنی تجارت سے نفیس منافع ملتا تھا۔ تاہم یہ صورتحال تیزی سے بگڑ گئی اور 15ویں صدی کے آخر میں صورتحال بدل گئی۔ ایک طرف قاہرہ میں اقتدار کے قلعے پر قابو پانے کے لیے داخلی تنازعات اور خانہ جنگیوں کے مرحلے میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ ایک اور یورپی طاقت بھی اس کو دھمکی دینے لگی تھی، نہ صرف اس کو بلکہ پوری اسلامی اور جنوبی مشرقی ایشیا اور ہندوستان میں عرب کی موجودگی کو۔ اس وقت کا یورپ وہ یورپ نہیں تھا جس کو ہم اب جانتے ہیں۔ اس میں بکھرے ہوئے راج اور سلطنتیں ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف تھیں۔ اس دشمنی میں پرتگال اور اسپین یورپ کی سب سے طاقتور بحری طاقت کے طور پر ابھری۔ اس طرح فرانس اور برطانیہ جیسے باقی یورپی نو آبادیاتی ممالک کے ظہور سے قبل اسپین اور پرتگال یورپ کی 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ پرتگالی دنیا بھر میں نیویگیشن اور سمندری سفر میں دلچسپی رکھتے تھے، لہٰذا ان کے ملاحوں نے کیپ آف گڈ ہوپ کا راستہ تلاش کیا، جس نے اس دور میں دنیا میں طاقت کا توازن بدل دیا۔ ایشین سامان مصر اور لیونٹ کے راستے پہنچنے کی بجائے پرتگالیوں نے دریافت کیا کہ وہ ایشیا کے ساتھ جڑتے ہوئے افریقہ کے آس پاس اپنے جہازوں کا چکر لگا سکتے ہیں، روایتی ثالث مملوک ریاست کے بغیر۔ چنانچہ 1497 میں پرتگالی بحری قزاق واسکو ڈے گاما افریقہ کے آس پاس کیپ آف گڈ ہوپ کے راستے ہندوستان پہنچنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس طرح یہ سفر 2 اہم فریقوں کے لیے خطرہ تھا۔ پہلی مملوک ریاست تھی جس کا اس تجارت پر کنٹرول ختم ہو جانا تھا اور جس کا ٹیکس اس کے لیے قومی آمدنی کی نمائندگی کرتا تھا، اور دوسرا فریق وینس تھا، کیونکہ ایشین سامان کو یورپ پہنچانے میں پرتگال جیسا حریف اس کا ظہور ختم کر دے گا، خاص طور پر چونکہ اس کا مد مقابل نے اپنا راستہ تلاش کر لیا تھا، جس سے وینیشین کا راستہ بند ہو جائے گا، جس پر عام طور پر مملوک ریاست کے ٹیکسوں کی وجہ سے زیادہ لاگت آتی تھی۔ اس طرح یہ صورتحال فیصلہ کن معرکے کا باعث بنی۔ 16ویں صدی کے آغاز میں پرتگالی جھڑپوں کا آغاز مملوک مفادات سے ہوا۔ 1501 میں پرتگالی بحری بیڑے بھاری بندوقوں سے لیس ہو کر ہندوستانی بندرگاہ کالی کٹ پر حملہ کیا اور 2 سال بعد پرتگالیوں نے مملوک مرچلا جہاز پر قبضہ کر لیا، اور یہاں تک کہ اس کے بعد پرتگالیوں نے ایک چھوٹے سے مملوک بیڑے پر حملہ کیا۔ یوں مملوک سلطان کانوسوا غوری نے بحر احمر
بحیرہ عرب اور بحر ہند میں پرتگالیوں کے اس بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ایڈجسٹ کرنے یا ختم کرنے کے لیے قدم بڑھانا شروع کیا۔ مملوک اور ان کے اتحادی وینس کے مابین رابطے بڑھنے لگے۔ مملوک نے انہیں ختم کرنے کے لیے فیصلہ کن مارکے میں پرتگالیوں سے جنگ کی درخواست کی، اور مملوکس نے اپنے مسلمان اتحادیوں ہندوستان کے حکمرانوں سے رابطے شروع کیے۔ مملوکوں پر پرتگالی حملے کی شدت میں اضافہ ہوا، چنانچہ مملوک سلطان قناصوہ غزی نے شہزادہ حسین الکردی کی سربراہی میں اور عثمانیوں کی آسان مدد، کچھ توپوں اور رسد کی حمایت اور وینس کی حمایت کے ساتھ بحری مہم بھیجی۔ مملوک کا بیڑا عدن کی بندرگاہ کی طرف بڑھا۔ 1507 کے آخر میں کرد پرتگالی کانٹے کو توڑنے کے لیے بحر ہند میں اور ہندوستانی بندرگاہوں کے آس پاس میں منتقل ہو گیا، اور حیرت سے مملوک بیڑے نے ساؤل کی بحری جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ نہ صرف مملوکوں کی جیت ہوئی بلکہ پرتگالی بحری بیڑے کا کپتان، بھارت میں اپنی چند کالونیوں کے پرتگالی وائسرائے کا بیٹا بھی مارا گیا۔ وائسرائے فرانسسکو ڈی المیڈا نامی ایک سخت گیر شخص تھا، اور جب اسے اپنے بیٹے کی موت کا علم ہوا تو اس نے مملوکوں سے بدلہ لینے کی قسم کھائی، اگرچہ پرتگال کے بادشاہ نے اسے برخاست کرنے اور کسی دوسرے شخص کو اقتدار سنبھالنے کا حکم نامہ جاری کیا تھا، لیکن اس نے احکامات کی تعمیل سے انکار کر دیا اور جنگ کے لیے تیار ہوا، جس میں وہ اپنے جوان بیٹے کا بدلہ لے گا۔ مملوک کی فتح ایک ہی وقت میں زبردست اور علامتی تھی، لیکن اس فتح نے اس حقیقت کو چھپایا نہیں کہ بھاری توپ خانے سے لیس اس پرتگالی ہم منصب کے مقابلے میں مملوک بحری بیڑا اتنا جدید نہیں تھا، جس کا اثر جلد ہی اس پر پڑے گا۔ چند مہینوں کے اندر فرانسسکو ڈی المیڈا مملوک کے بیڑے کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوا، اور دونوں فریقین نے 3 فروری 1509 کو بحر ہند کے ساحل کے قریب واقع جزیرے دیو پر ملاقات کی، اور اس کے قلعوں میں بھاری توپ خانے تھے۔ مملوک بیڑا بحری جہازوں کی تعداد کی وجہ سے بڑا تھا، لیکن پرتگالی بحری بیڑا مضبوط اور بہترین مسلح تھا۔ چنانچہ شہزادہ حسین الکردی نے جزیرے کے بھاری توپ خانے تک پہنچنے کے لیے پرتگالی بیڑے کو گھسیٹنے کے لیے تیزی سے ہٹ اینڈ رن آپریشنز کرنے کی حکمت عملی اپنائی، لیکن ڈی المیڈا نے اپنے بیڑوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور بحری بیڑے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جزیرے سے دور ہی توپ خانے سے حملے کا آغاز کیا۔ اس منصوبے کے ساتھ پرتگالی مملوک بیڑے کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ کمانڈر جہاز پر حملہ کر دیا اور مملوک بیڑے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ پرتگالیوں نے ان میں سے کچھ کو بغیر نقصان کے قابو کر لیا تھا۔ مسلمان قیدی ابن ڈی المیڈا کی موت کے انتقام میں مارے گئے، اور شہزادہ حسین الکردی چند باقی فوجیوں کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن مملوک بحری بیڑا مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اور ریاست تھک چکی تھی اور اس کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس طرح جب تک عثمانی سلطان نے سن 1616 میں مارچ دیبک اور 1517 میں ریڈیانکا کی 2 لڑائیوں کے بعد ختم ہونے والی ریاست پر قابو پا لیا تھا۔ اس لڑائی نے ہندوستان اور جنوبی مشرقی ایشیا پر یورپی کنٹرول کے دروازے کھول دیے، جس نے اس طرح اسلامی دنیا کو بہت متاثر کیا اور دولت کے ایک اہم وسائل کو منقطع کر دیا، لیکن آخرکار ہندوستان کی اسلامی حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔